سفر عشق۔ پھر سوچا کہ واپس جا کر وہی نماز والی چادر سر پر اوڑھ لوں، لیکن پھر خیال آیا کہ ایسے تو اور ہی زیادہ نمایاں ہو جاؤں گی، رہنے دو۔ چادر کے بغیر جانے کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہے گا خواہ کہہ رہی تھی کہ چادر پہن لوں گی، ورنہ اتنے دنوں سے پتہ تھا کہ مجھے ملنے آنا ہے، چادر بنوا سکتی تھی۔ خیر، اس ڈر سے کہ وقت پر وہاں پہنچ جاؤں، میں نے سب فکریں چھوڑیں اور پورے وقت پر ملنے کی جگہ پہنچ گئی۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ جب میں وہاں پہنچی تو جو منظر میں دیکھ رہی تھی وہ ناقابل یقین تھا۔ ایک رومانٹک سا ٹیبل سیٹ کروایا ہوا تھا، پھول، موم بتی، وہ بھی ایک عمومی جگہ پر، اور ایک بڑا خوبصورت سا تحفے کا ڈبہ میز پر پڑا تھا۔ یہ سب میرے لیے بہت حیران کن تھا، لیکن میرا دل ایسے فدا ہو چکا تھا کہ ان چیزوں کے ہونے نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہ پڑنے والا تھا۔ بہت خوشی اور گرم جوشی سے اس نے سلام کیا، میرا حال چال پوچھا اور میرے بیٹھنے کے لیے کرسی پیچھے کی۔ یہ سینہ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا جیسے میں کہیں کی ملکہ ہوں۔ پھر ایک دم سے چادر کی یاد آئی۔ ڈر کے مارے میرے سب احساسات مانند پڑ گئے۔ دل ہی دل میں خدا سے مدد مانگ رہی تھی۔ طرح طرح کے خوف و خیالات، اسے کھونے کا ڈر، اس کی ہمراہی کا لطف بھی صحیح طرح نہ اٹھا پا رہی تھی۔ سینا نے بڑے پرسکون انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ مجھے ایک دم خیال آیا کہ ہمیں اپنی مستقبل کی زندگی کے بارے میں گفتگو کرنی چاہیے۔ مجھے اس کی شرطیں بھی سننی ہوں گی۔ میں نے تو ذہنی طور پر کوئی تیاری نہ کی تھی، صرف سینا کو دیکھنے کی خوشی اتنی زیادہ تھی کہ اور کچھ سوچا ہی نہ تھا۔ صرف اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی تھی۔ خوشی اور ڈر نے میرے دماغ کو چھٹی پر بھیج دیا تھا، لیکن سینا کو دیکھ کر ہی احساس ہوتا کہ وہ بہت پرسکون تھا اور سینا کے پاس کرنے کے لیے بہت ساری باتیں تھیں، اور میں بھی اس کی باتیں سننے پر ہی خوش تھی۔ وہ جو بھی بات کرتا میری محبت میں اضافہ ہو جاتا۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ میرے عشق کے ساتھ میری زندگی کا پہلا کھانا تھا۔ سینا پھر سے بولنے لگا، خانم آپ نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، میرے دل پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب بتا دیں کہ آپ کی شرطیں، خواہشات کیا ہیں؟ میں حاضر ہوں۔ میری کوئی شرط نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ پھر اس کی باتیں سن کر مجھے بالکل یقین نہ آتا تھا، اور ابو کی باتیں یاد آنے لگیں کہ کہیں اس عشق نے واقعی میری عقل کو چھٹی پر بھیج دیا۔ ڈر لگ رہا تھا کہ یہ آتش عشق میری عقل اور تفکر کا راستہ روک دے اور پھر ساری زندگی پچھتاوے کے ساتھ گزارنی پڑے، لیکن میرے احساسات میری عقل سے زیادہ مضبوط ہو چکے تھے، اور میں بس سینا کی باتوں میں ڈوب چکی تھی۔ سینا کی باتوں سے اپنی گہری سوچ سے باہر آئی۔ خانم محترمہ، آپ فرینک ہو جائیں۔ ہر شخص کی خواہشات ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں۔ مجھے واقعی آپ سے کچھ نہیں چاہیے، اگر کچھ خواہش ہوتی تو ضرور بتا دیتی، اور یہ کہ میں ابھی بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ میں چادر لینا شروع کر دوں گی، بس وہ وقت نہ مل سکا کہ چادر سلواتی۔ مجھے امید ہے کہ آپ غلط نہیں سوچیں گے۔ چادر لینا نہ لینا آپ کا فیصلہ ہے۔ میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ چادر لینا شروع کر دیں۔ تو کیا آپ کے لیے اہم نہیں ہے کہ آپ کی بیوی چادر لے؟ میں تو چادر کو بہت پسند کرتا ہوں، لیکن یہ فیصلہ کہ ایک خاتون چادر لینا چاہے یا نہ چاہے، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، اور اپنے اختیار سے ہونا چاہیے، نہ یہ کہ دوسرا اس کے لیے یہ فیصلہ کرے۔ میں اپنی مرضی سے ہی یہ فیصلہ کر رہی ہوں، اور چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کی پہلی چادر آپ کے ہمراہ خریدوں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ کے لیے وقت ہی وقت ہے۔ اس کی خوبصورت باتوں سے دل میں اس کی محبت کی جڑیں اور ہی پھیلتی جا رہی تھیں۔